اسلام ایک بلڈنگ ہے، یہ اس کے ستون ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مبنی علیہ کا غیر ہوتا ہے، مبنی اور مبنی علیہ کی مغایرت ہوتی ہے۔ تو اس سے تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال جو ہیں وہ اسلام کا جز نہیں ہے، کیونکہ مبنی اور ہے، مبنی علیہ اور ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے کیسے ثابت کیا کہ بھئی اسلام مرکب اعمال سے ہے اور پھر اس طریقے سے یہ ایمان بھی مرکب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بھئی بظاہر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ بھئی اسلام اور اعمال کی مغایرت اس لحاظ سے ہے کہ بھئی اسلام کو اگر تمام اعمال کو الگ دیکھا جائے، تمام اعمال کو اگر الگ دیکھا جائے تو پھر تو واقعی فرق ہے۔ اسلام مبنی ہے اور وہ اس کے افراد ہیں، یہ مجموعہ ہے، وہ افراد ہیں۔ لیکن مجموع من حیث المجموع، اسلام کا جو مجموعہ ہے اعمال اس میں داخل ہیں، اگرچہ ظاہر میں فرق ہے کہ وہ مبنی ہے، یہ مبنی علیہ ہے، لیکن اسلام کا جو مجموعہ ہے اس میں اعمال داخل ہیں۔ یعنی اسلام کا مجموع من حیث المجموع، جس کے اندر اقرار بھی ہے، اعمال بھی ہیں، سب کچھ ہے، مجموعے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اعمال اس کے اجزاء ہیں، یعنی جزئیت مجموعے کے لحاظ سے ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو پھر واقعی جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہے وہ یہ عمل کو اسلام کا جز ہے، کیونکہ وہ مبنی ہے اور یہ مبنی علیہ ہے۔ لیکن اگر مجموعے کو دیکھا جائے کہ ان تمام چیزوں کے مجموع من حیث المجموع ان کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے، تو اس لحاظ سے جو ان کا مجموعہ ہے وہ اسلام کا عین ہے۔ اعمال کا جو مجموعہ ہے وہ اسلام کا کیا ہے؟ عین ہے۔ اگرچہ ایک ایک فرد کو دیکھا جائے تو پھر وہ تو ظاہر بات اسلام کا غیر ہوگا، کہ اسلام تو ساری چیزوں کا نام ہے۔ صرف نماز غیر ہوگا، صرف روزہ غیر ہوگا، صرف حج غیر ہوگا، صرف زکوٰۃ غیر ہوگا۔ لیکن مجموعے کو اگر دیکھا جائے تو مجموعہ ان کا اسلام کے ساتھ متحد ہے، تمام اعمال کا مجموعہ اسلام ایک چیز ہے۔ تو یہ اتحاد مجموعے کے لحاظ سے۔ آگے باب امور الایمان، یہاں اب یہ امام نے ترجمہ دوسرا رکھا ہے، پہلا ترجمہ پورا ہو گیا، اب یہاں سے الترجمۃ الثانیہ ہے، اور اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ امور الایمان یعنی اجزاء الایمان، ایمانی اشیاء اور ایمانی جو چیزیں ہیں، یہ باب ان کے بیان میں ہے۔ یہاں تھوڑا سا پہلے آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں ایک تھوڑی بحث ہوئی ہے کہ امام صاحب نے کتاب الایمان کو رکھا ہے، اس کے بعد پہلا باب رکھا ہے، اس کے بعد کتاب الایمان کی بالکل آخر تک آپ دیکھیں گے کہ سارے باب آپ کو ایک جیسے نظر آئیں گے۔ پھر آپ کو ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی پہلے ترجمے کا مطلب کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، تیسرے کا کیا ہے، چوتھے پانچویں کا کیا ہے۔ یہ تو بظاہر ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے استنباط کے ماہر آدمی جو کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمی، کہ امام بخاری کے تراجم سے تفقہ کا انداز معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے فقیہ انسان ہیں، اور تراجم جتنے امام بخاری کے پیچیدہ اور باریک ہیں، اور جتنی باریکی دقت جو ہے ان میں ہے تو یہ کسی میں بھی نہیں۔ تو علماء کو تھکا دیا اور ایسے تراجم رکھے کہ ساری زندگی لوگوں نے اپنے وقف کر لی، تو بڑے بڑے چوٹی کے کبار علماء اسی میں بحث کرتے رہے، کیا مراد ہے، کیا مراد ہے، کیا مناسبت ہے۔ تو اتنے جوان ماشاءاللہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ تو بظاہر تو ایک قسم کا ایک تکرار سا معلوم ہو رہا ہے۔ پہلے بھی بتایا کہ ایمان مرکب ہے اعمال، اس کے جو بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر کہا امور الایمان، پھر کہا کہ الجہاد من الایمان، فلاں عمل بھی یہ بھی ایمان ہے، فلاں عمل بھی ایمان ہے، فلاں عمل بھی ایمان ہے، جہاد بھی ایمان ہے۔ تو وہ آخر تک آپ دیکھیں گے کہ ایک جیسے باب سارے آ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو امام کے تراجم میں تکرار ہے، اور بظاہر تو ایک فائدے والی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے لیے آپ سمجھیں کہ شارحین اس کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال جواب بھی دیا ہے۔ عامت الشراح کا یہ کہنا ہے، عام شارحین جتنے بھی ہیں، ابن حجر ہے، عینی ہے، قسطلانی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، عامت الشراح کا یہ کہنا ہے کہ بس وہ دعویٰ اور دلیل وہ پورا ہو گیا، اور جو بات امام کو کرنی تھی کہ ایمان مرکب ہے اور یزید و ینقص ہے، تو اس کو آثار صحابہ، آثار تابعین، آیات کریمہ، حدیث مسند سے ثابت کر دیا، جو کرنا تھا کر لیا۔ اب یہاں سے لے کر آخر تک جتنے ابواب آئیں گے
یہ مقتضیات ایمان اور آثار الایمان ہیں. بس ایک ہی جواب عام شارحین کا سمجھ لیں. تو عامت الشراء جو بات کرتے ہیں وہ ابھی سے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آگے پریشانی نہ ہو. تو وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عامت الشراء کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے لے کر آخر تک جتنے ابواب ہیں یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں، یہ سارے ایمان کے آثار ہیں. کہ گویا امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ایمان آپ نے سن لیا کہ اعمال اس کا جز ہیں، یا جو ایمان جو ثابت ہو چکا کہ یزید و ینقص ہے، اب اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ تو بتایا جہاد کرنا بھی ایمان کا تقاضا ہے، فلاں کا بھی ایمان کا اثر ہے، فلاں کا بھی ایمان کا اثر ہے. تو یہاں سے لے کر آخر تک یہ مقتضیات الایمان اور آثار الایمان ہے. یہ جواب عامت الشراء کا ہے. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا انہوں نے باب رکھا ہے اور اس کے بعد پھر جو آگے ابواب آ رہے ہیں تو امور ایمان سے لے کر آخر تک، تو یہ جتنی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں معنی یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے، اور امام آگے بھی انہی باتوں کو ثابت کر رہے ہیں. اور یہ کہ بھائی ایمان مرکب ہے، کیونکہ جس زمانے میں امام کی زندگی میں جو مسئلہ ان کو اہم نظر آیا، پھر اس نے پہلا ایک باب رکھا بطور عنوان کے، بطور اجمال کے، اور آگے پھر کئی ابواب رکھ کر کے ان کی تردید کرنا چاہیے. تو آنے والے تمام جو ابواب ہیں وہ پہلے باب کی تفصیل ہیں. جیسے امام نے، کیونکہ اس بیچارے کو یعنی خلق قرآن کے مسئلے میں بہت بڑی تکلیف پہنچی، امام بخاری رحمہ اللہ کو وطن سے نکالا گیا، بہت بڑی تکلیف آئی کہ لفظی بالقرآن مخلوق کہتا ہے، اور الزام استاد کی طرف سے ہوا، سمجھا. تو یہ ساری بات ہو گئی، اور ان کو جو ہے نیشا پور سے نکالا گیا، پھر بخارا سے نکالا گئے. پھر اس وجہ سے امام نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کو میں واضح تو کروں نا، ایک دین کے بعد میرے پاس بطور امانت کے پہ چھوڑوں کیوں. تو نے آخری باب رکھا باب الرد علی الجہمیت وغیرہ ما توحید. پھر 33 باب آخر تک سارے اسی پہلے باب کی تفصیل ہیں. وہ آخر تک باب قول اللہ ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم قولم توزن تک، یہ جتنی بھی ابواب ہیں وہ پہلے باب کی تفصیل ہیں. تو جیسے جہمیہ کی تردید امام کے لیے ضروری تھی تو مسلسل جو ہے بھرمار ابواب کی کر لی تاکہ جو ہے ان کی پوری تردید ہو جائے. تو اس طرح ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ امام کے زمانے میں مرجع کا زور تھا، تو لہٰذا یہ ابواب کی بھرمار کی اور مرجع کی تردید کرتے رہے. اور اس طریقے سے پھر یک کے بعد دیگر پہلا باب جو ہے گویا بطور عنوان کے ہیں، اور باقی سارے باب آنے والے اس کی گویا تفصیل ہیں. اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اوپر جب کہا نا کہ ترجمہ رکھا بنی الاسلام علی خمس والایمان قول و فعل و یزید و ینقص، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ ایمان اسلام